حاضرین جمعہ، آج آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ ہے واقعہ کربلا، ایک اہم جائزہ اور حضرت یزید۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور مجھے اور آپ سبھی کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جب ہم اس موضوع کے تحت گفتگو کرتے ہیں، کربلا کے موضوع کے تحت گفتگو کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ بات پہلی رکھ دی جاتی ہے کہ آپ تو یزید کا سپورٹ کرنے والے ہیں، یزید کو برا بھلا نہیں کہتے، یزید کو پلیت نہیں کہتے، یزید کو شرابی نہیں کہتے، کیونکہ با اتفاق اجماع علماء اہل الحدیث اس بات پر متفق ہے کہ ہم اس واقعے کو کبھی بھی حسین ورسز یزید کے اینگل سے پیش ہی نہیں کرتے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے اور جو یزید ہے یہ ایک تابعی ہے، تو صحابی کے مقابلے میں کسی بھی اچھے سے اچھے تابعی کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت حسین کا ایک الگ مرتبہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ تو حسین سے محبت کر، اور حسین سے جو لوگ محبت کرے اللہ تعالیٰ تو ان سے بھی محبت کر۔ یہ نواسے رسول ہیں کہ جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کرتے تھے، اور لوگ بھی ان سے اس لیے بے انتہا محبت کرتے تھے کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین اور حسن سے محبت کرتے تھے۔ ہم اس خطبے کو یا واقعہ کربلا کو اس طریقے سے نہیں بیان کرتے کہ حسین ورسز یزید، نہیں میرے بھائیو، ایک صحابی ہے حسین اور یزید جو ہے وہ ایک تابعی ہے، ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن لوگوں کو افسانے پسند ہے، انسانوں کو افسانے پسند ہے، بعض مشہور چیزیں، ہر وہ چیز جو مشہور ہو وہ سچ نہیں ہو سکتی نا، ہر وہ بات جو کہ مشہور کر دی جائے ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ ہے۔ لیکن اس معاملے کے اندر ہر ایک اعتبار سے شیعوں نے اپنی طرف سے من گھڑت نہ جانے سے کتنے روایتیں رکھ دی اور یزید کو گنہگار ثابت کر دیا۔ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر تذکرہ کریں گے۔ حضرت یزید کا کریکٹر بتاتے ہوئے پھر میں آپ کو واقعہ کربلا کی طرف لیتے ہوئے چلوں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد یہ سوال اٹھا، ولید بن مغیرہ نے، ولید بن عتبہ نے جو کہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے حضرت معاویہ سے کہا آپ کے بعد جو گورنر ہوگا آپ اس کے بارے میں لوگوں سے بیان کر دیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ جو زمانہ چل رہا تھا بڑا اختلاف کا زمانہ تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے اختلاف شروع ہو گیا تھا۔ یہ جو سبائی لوگ تھے ہر طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے حال میں لگے ہوئے تھے، تو حضرت ولید بن عتبہ نے کہا کہ آپ اپنے بعد جس کو گورنر دو گے، اپنے بعد جس کو خلافت دو گے، آپ اس کا نام نومینیٹ کر دیجئے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی طرف نکلے، مدینہ کی طرف نکلے، دمشق کی طرف نکلے، شام کی طرف نکلے، بصرہ کی طرف نکلے۔ یہ اس وقت کے بڑے بڑے شہر تھے، وہ تمام علاقوں میں گئے، وہاں کے گورنروں سے یہ بات کہی کہ میں اپنے بعد یزید کو خلافت کا حقدار سمجھتا ہوں، کہ اس بات پہ آپ متفق ہے؟ تو تمام کی تمام گورنروں نے اس بات پہ اتفاق کی۔ اگر یزید جس طریقے سے ان کا کریکٹر بتایا جاتا ہے اگر وہ برے ہوتے تو کوئی بھی گورنر ان کی خلافت سے راضی نہیں ہوتا، لیکن تمام کی تمام لوگوں نے اتفاق کیا، تمام کی تمام گورنروں نے اتفاق کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک نیک بخت انسان تھا حضرت یزید، اور اگر میرا حافظہ غلط نہیں جا رہا ہے تو سب سے پہلے شخص ہیں حضرت یزید بن معاویہ کہ جس نے چیتا کو لے کر کے یہ شکار کرنے کا طریقہ بتایا، سب سے پہلے چیتا کو اس نے ٹرین کیا وہ حضرت یزید بن معاویہ۔ میرے بھائی، نہ جانے کتنے واقعات یزید بن معاویہ کے اوپر لگائے جاتے ہیں۔ آئیے ایک حدیث کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، ثم قال اول جیش من امتی یغزون المدینہ القیصر مغفور لهم۔ کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلا لشکر جو کہ بحری لشکر ہوگا، جو بحر میں سمندر میں لڑائی کرے گا، وہ تمام کی تمام جنتین پہ جنت واجب۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی۔
اور دوسرا سوال اسی حدیث کے آخری میں جو اسی حدیث کے ٹکڑے میں نیچے آتا ہے کہ سب سے پہلے جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا اور اس کو فتح کرے گا، تو اس کے بارے میں کہا کہ وہ یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ہوگی، وہ مغفور لہم، وہ تمام کی تمام لوگ مغفرت کے دائرے میں میرے بھائیوں۔ امام قسطلانی کا میں یہاں پر قول نقل کرتا ہوں کیونکہ بعض مورخین یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث کا پیشوا یزید بن معاویہ کو نہ ٹھہرایا جائے، لیکن یہ کوشش ناکامیاب ہے۔ امام قسطلانی کا قول ہے کان من اول من غزا یزید ابن المعاویہ یزید ابن المعاویہ ومعه جماعت السادات الصحابہ کابن عمر کابن عباس کابن زبیر وابو ایوب الانصاری توفى بها ابو ایوب انصاری، کہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو قسطنطنیہ کی طرف حملہ کرنے والی جو جماعت تھی وہ حضرت یزید بن معاویہ کی تھی، اور ان کے ساتھ معزز اکرام صحابہ تھے کہ جس کے اندر حضرت ابن عمر، ابن عباس، ابن زبیر اور حضرت ابو ایوب الانصاری تھے۔ اور یہ بات یہاں پر بتا دی گئی کہ حضرت یزید بن معاویہ کی وہ جماعت تھی، لیکن مورخین نے اس کے اندر تسلسل پیدا کیا اور اختلاف پیدا کیا۔ پرانی کتابوں کے اندر تو یہ بات ذکر ہے کہ وہ حضرت معاویہ کے بیٹے تھے، لیکن جو جدید کتاب ہے اس کے اندر ان کا نام بدل دیا گیا۔ جیسے کہ ابن اسیر کی کتاب الکامل، وہ اس کے اندر لکھتا ہے کہ جو پہلا لشکر مدینہ القیصر کی طرف گیا وہ سفیان بن عوف کا لشکر تھا، اور وہی شخص، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ وہی شخص ابن اسیر اپنی دوسری کتاب اسود الغابہ کے اندر لکھتا ہے کہ وہ سفیان بن عوف نہیں بلکہ وہ ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کہہ رہا ہے۔ ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ سفیان بن عوف ہے اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو یعنی مورخ خود اختلاف میں ہے کہ سفیان بن عوف ہے یا ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ خود پشو پیش کے اندر مبتلا ہے۔ یہاں سے بات آگے کی جائے کہ جب خلافت حضرت یزید کو دی گئی تو ان کی خلافت کے وقت 300 صحابہ اکرام موجود ہے، 300 صحابہ اکرام موجود ہے، اور 4 ازواج مطہرات موجود ہے، اور عشرہ مبشرہ میں جتنے لوگ زندہ تھے وہ تمام کی تمام موجود ہے۔ بیعت رضوان میں جتنے صحابہ موجود ہے وہ تمام کی تمام ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اسی طریقے سے بیعت رضوان میں جتنے صحابہ اس وقت موجود ہے ان تمام کی تمام نے ابن معاویہ کی خلافت پر بیعت کی۔ اور اسی طریقے سے بدریین میں جو کہ حدیث میں آتا ہے کہ بدریین کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بدریین اب اس کے بعد آپ جو چاہو وہ کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے کوئی بھی گناہ پہ عکس نہیں کرے گا، کوئی بھی گناہ پہ آپ پر پکڑ نہیں کرے گا۔ تو بدریین میں جتنے زندہ ہے تمام کی تمام لوگوں نے حضرت ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کیا سوائے 2 شخص کے۔ وہ 2 شخص حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عبداللہ بن جبیر، یہ 2 شخص تھے، یہ 2 صحابہ اکرام۔ وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے کہ کیوں تسلیم نہیں کیا۔ ایک ہوتا ہے تاریخی واقعہ اور ایک ہوتا ہے حدیثی واقعہ۔ تاریخی واقعہ کے اندر اتنی جانچ پڑتال نہیں کی جاتی، مورخ حدیث کو بات کو لے لیتا ہے اور بیان کر دیتا ہے، لیکن حدیثی واقعے کے اندر ہر ایک انسان کی سند کو دیکھا جاتا ہے، ہر ایک انسان کی سند کو بیان کیا جاتا ہے کہ کون امام شافعی کون ہے، ان کو عدالت کے کھڑے میں کھڑا کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ عادل ہے کہ نہیں ہے، ضابط ہے کہ نہیں ہے، ان کے اوپر وہ تمام حکم لگتے ہیں کہ نہیں لگتے۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے تب جا کر کے حدیث ان سے لی جاتی ہے میرے بھائیو۔ اچھا، جس طریقے سے میں نے بتایا کہ قسطنطنیہ جو کہ ابن معاویہ کے بیٹے کے جو لشکر تھا اس کے اندر ابو ایوب انصاری بھی موجود تھے۔ ان کو بھی پتا ہے کہ اس حدیث کے جو مقداس ہے وہ حضرت ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کس طریقے سے؟
کیوں؟ کیونکہ 80 سال کا بزرگ انسان، اس کی جنگ کے اندر کیا ضرورت تھی؟ 80 سال کا بزرگ انسان جنگ میں کتنا لڑے گا؟ لیکن وہ پیشن گوئی کے اعتبار سے کہ مغفور اللہم، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو کچھ تو دنیا پر پہلا حملہ کرے گا وہ یزید بن معاویہ کی جو جماعت ہے وہ پہلے حملہ کرے گی، تو مجھے بھی اس کے اندر شریک ہونا چاہیے اور مجھے بھی مغفور اللہم کے دائرے میں آنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے حضرت ابو ایوب انصاری نے اس جماعت کے اندر شرکت کی، اور ابن معاویہ سے یہ کہتے ہیں کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو میرے بیٹے تو میری جنازے کی نماز پڑھانا۔ دو وصیت کرتے ہیں کہ تو میری جنازے کی نماز پڑھانا، پہلی وصیت تو یہ، اور دوسری وصیت یہ کہ مجھے جتنا اندر چاہے دشمن کی زمین کے اندر لے جا کر کے، جتنا اندر ہو سکے اندر لے جا کر کے دفن کرنا۔ یہ دو وصیتیں کی حضرت ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کسے؟ ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے واقعہ کربلا پر جو کتاب لکھی گئی ہے وہ واقعہ کربلا کے 100 سال کے بعد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 150 سال کے بعد ابو مخلف لوط ابن یحییٰ جو کہ ایک دم کٹر شیعہ ہے، ایک دم کٹر شیعہ ہے، اس نے سب سے پہلے واقعہ کربلا پر جو کتاب لکھی، تو اپنے اعتبار سے نہ جانے اپنے مطلب سے جتنی من گھڑت روایات ہو سکتی تھی اس نے بھری، اور جب اس وقت تحقیق کا کوئی ملاحظہ نہیں تھا تو انسان نے تحقیق کے مادے کو اتنا اچھا نہیں رکھا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد ابن کثیر جس نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس پورے واقعے کو ذکر کیا۔ ابن معاویہ کے کریکٹر کے اوپر ایک دلیل اور ملتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 15 صاحبزادے ہیں اور ایک حدیث کے اعتبار سے 17 صاحبزادے ہیں، تو ان میں سے ایک ہے محمد بن حنیف جو کہ سوتےلے بیٹے ہیں حضرت یزید کے، سوتےلے بیٹے ہیں حضرت یزید کے، اور اس بات کو البدایہ والنہایہ کے صفحہ نمبر 233 کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس سبائیوں نے کہا کہ یزید ایسا ایسا ہے، تو انہوں نے کہا میں نے اس کو متقی پایا ہے، محمد بن حنیف کہہ رہے ہیں جو کہ حضرت علی کے بیٹے ہیں کہ میں نے اس کو متقی پایا ہے اور سنت پر جمع ہوا پایا ہے اور سنت کی تلاش میں لوگوں سے علماء سے سوال کرتا ہوا پایا ہے، اور جس سنت کو وہ جان لیتا ہے اس پر سختی سے عمل کرتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ محمد بن حنیف کہہ رہے ہیں، اور یہ کربلا کے واقعے کے بعد کی بات ہے، کہ بعد کے اندر یہ کریکٹر پیش کر رہے ہیں ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر اسی کے آگے امام غزالی رحمہ اللہ جو کہ تمام مسلک کے اعتبار سے منقول ایک امام ہے، امام غزالی وفیت العیان کے اندر ایک کتاب ہے، اس کے اندر ذکر کرتے ہیں ما اصح قتل الحسینی ولا امرہ ولا رضاہ بذلک، کہ یہ کوئی بات صحیح نہیں ہے کہ ابن معاویہ نے حضرت حسین کو قتل کیا اور یہاں تک کہ حکم بھی نہیں دیا اور یہاں تک کہ اس بات پر راضی بھی نہیں تھے۔ انسانوں کو افسانے بہت پسند ہوتے ہیں، وہ انسان سمجھتا ہے کہ جو مشہور ہے وہی بات سچ ہے، لیکن نہیں میرے بھائیو، ہر مشہور بات سچ نہیں ہوتی، تحقیق کا مادہ رکھنا چاہیے۔ اور اہل حدیث کی جو جماعت ہے میرے بھائیو ایک ایسی جماعت تھی جس نے تحقیق کا ملکہ دوسرے لوگوں کو سکھایا ہے، کہ ان کی وجہ سے جو لوگ تحقیق نہیں کرتے تھے وہ لوگ بھی تحقیق کے دہانے پر آ کر کھڑے ہو چکے ہیں۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا، اب میں آپ کو واقعہ کربلا کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ جب تمام لوگوں نے ابن معاویہ کے خلافت پر بیعت کر لی سوائے دو صحابی کے، حسین بن یزید اور عبداللہ بن جبیر، حسین بن معاویہ اور عبداللہ بن جبیر، ان سے کہا گیا، جب یہ مدینہ میں تھے ان سے کہا گیا کہ بیعت کرو، تو انہوں نے کہا کہ ہم معزز صحابی ہیں، رات کے اندھیرے میں بیعت کرنا درست نہیں ہے، ہم دن میں تمام لوگوں کے سامنے بیعت کریں گے۔ تو جو مدینہ کے گورنر تھے بڑے ہی رحم دل، بڑے ہی نرم دل تھے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اگلے دن صبح میں آئیے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جبیر یہ دونوں کی دونوں راتوں رات مدینہ سے مکہ چلے گئے، انہیں بیعت نہیں کی، راتوں رات مدینہ سے مکہ چلے گئے، اور مکہ میں حضرت حسین ابن عباس کے گھر تشریف لے گئے اور عبداللہ بن جبیر خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے اور کہا کہ میں اپنی یہ خانہ کعبہ کو عائز بالبیت مانتا ہوں، خانہ کعبہ کو میں عائز بالبیت مانتا ہوں۔ تو انہوں نے وہاں پر پناہ گاہ لے لی، وہ حرم کے اندر ٹھہر گئے، اور حضرت حسین یہ جو ہے
इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर तशरीफ ले गए। उस वक्त की जो कमेटी है, उस वक्त की जो हुक्मरान है हजरत यजीद, तमाम इलाकों की उन्हें खबर है। वो हजरत इब्न अब्बास के घर खत भेजते हैं हजरत यजीद और कहते हैं देखो कूफा वाले बड़ा ही बेकार इंसान है, कहीं मुसलमानों के अंदर इंतशार फैलाने वाले लोगों के संजय में हजरत हुसैन बिन अली ना आ जाए, आप उन्हें समझाइए। हजरत यजीद ने इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखा और कहा कि आप उन्हें समझाइए। जब कूफा वालों ने देखा कि हजरत हुसैन बिन अली ये मदीना से मक्का आ गए हैं बगैर बैत किए हुए, तो उन्होंने इनको एक बड़ा ही अच्छा बहाना मिला। तो दिन ब दिन हर रोज कूफा से खुतूत पहुंचाते मक्का मुकर्रमा हजरत यजीद बिन मुआविया के पास। यजीद बिन मुआविया के पास हर रोज 150 लोग आए और हर एक शख्स 4 से 5 खत लेकर के आता और ये उसके अंदर लिखा होता कि हम यजीद की खिलाफत को हकदार नहीं मानते, आप असल हकदार हैं खिलाफत के, आप यहाँ आइए, हम आपको अपना खलीफा तस्लीम करेंगे। यानी और रिवायत के अंदर आता है कि 2 थैलियां 2 भोरे भर गए, किससे? खुतूत से, जो कूफा वाले हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को बचाते थे। 2 थैले भर गए हजरत इब्ने उमर ने, इब्ने अब्बास ने और खुद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के जो बेटे मौजूद थे, उन्होंने समझाया कि देखो कूफा वाले वफा नहीं करेंगे, कूफा के जो लोग हैं वफा नहीं करेंगे, कि तुम्हारे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को इन्होंने धोखा दिया और कत्ल किया, आपके बड़े भाई हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को इन्होंने कत्ल किया, धोखा दिया, आप इनकी बात को तस्लीम ना कीजिए। हजरत हुसैन ने इस मामले को देखा तो अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा के हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचाया। जब वो मुस्लिम बिन अकील गए तो उनके हाथों पर 18,000 कूफियों ने बैत की कि आप हुसैन को यहाँ बुला लीजिए, हम उनकी खिलाफत से राजी हो जाएंगे। जब ये मामला पेश आया तो मुस्लिम बिन अकील ने वहां से खत लिखा हजरत हुसैन को और कहा कि आप यहाँ पर आ जाइए, मामला बिल्कुल ठीक है, कूफा के लोग आप हमारे साथ वफादार हैं और वो हमेशा आपकी इत्तिबा करने वाले हैं। इस तरीके से खत लिखा। मक्का से करबला का फासला 1500 किलोमीटर है। कितना? 1500 किलोमीटर, यानी जाने में 1 महीना लगता है। हजरत हुसैन 10 जिलहिज्जा को हज करने के बाद मक्का से करबला की तरफ, कूफा की तरफ निकले, लेकिन वहां पर हजरत यजीद ने कूफा के गवर्नर को चेंज कर दिया। नुअमान इब्ने बशीर बड़े ही सीधे सहाबी थे, तो इन्होंने एक दूसरे शख्स को, उबैदुल्लाह बिन जियाद को वहां का खलीफा बना दिया, जो कि बसरा का गवर्नर था। अब उसको कहा कि तुम कूफा की भी तौक़ीयत संभालो, तो दोनों तरफ की तौक़ीयत दे दी। उसने ऐलान किया कि मुस्लिम बिन अकील जिसके घर पाए जाएंगे उसे सूली चढ़ा दी जाएगी। तो जब जिसके घर में पनाह ली थी हुक्मरानों ने उसे पकड़ लिया, तो मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि कौन है मेरे साथ जो हुक्मरान के खिलाफ मेरे साथ जंग करने के लिए तैयार है। तो 4000 सबाई हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ उस वक्त के गवर्नर के घर के आसपास घेरा बना करके खड़े हो गए और वहां पर से उन्होंने ऊपर चढ़ के कूफा के गवर्नर ने कहा कि देखो इंतशार मत फैलाओ। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा कि इंतशार मत फैलाओ वरना एक से अच्छी तरह निपटूंगा। ये बात को कहने के बाद तमाम की तमाम सूफी जो कूफी थे वो 4000 से धीरे धीरे करके गायब हो गए, यहाँ तक कि मुस्लिम बिन अकील और जिसके घर में पनाह ली थी 2 शख्स बचे। इनको हुकूमत की बगावत के खिलाफ जाने के नतीजे में इन दोनों को सूली चढ़ा दी गई। और मुस्लिम बिन अकील मेरे भाई ताबई है, साहबी नहीं, ताबई है, दोनों को फांसी चढ़ा दी। तो मुस्लिम बिन अकील ने अपनी फांसी से पहले एक शख्स को वसीयत की कि आप हजरत हुसैन को ये बात की तरफ इत्तला कर दीजिए कि कूफा वाले वफादार नहीं है, वफा नहीं करेंगे। तो उस बात को, क्योंकि हजरत हुसैन के पास ये बात पहुंच चुकी थी पहले कि मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि यहाँ के लोग बड़े वफादार हैं और खत जाने में भी 1 महीना लगता था, तो हजरत हुसैन तो निकल चुके थे, बात के जो दौर हो रहा था उसके बारे में हजरत हुसैन को कोई खबर नहीं थी। ये रास्ते में पहुंचते हैं, एक चौराहा आता है, एक रास्ता मक्का की जानिब जाता है, एक रास्ता दिमश्क की जानिब जाता है, एक रास्ता कूफा की जानिब जाता है। तो ये कूफा के रास्ते की जानिब पहुंच चुके थे और वहीं पर कूफा के रास्ते की जानिब पहुंच चुके थे, वहीं पर
अम्र बिन साद जो कि साद नबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे हैं, हजरत उबैदुल्लाह बिन जियाद की तरफ से वो आते हैं और हजरत हुसैन को समझाते हैं कि देखिए ऐसा मामला मत कीजिए, ये कूफा वाले आपके साथ वफाई नहीं करेंगे, आपके बाप के साथ भी इन्होंने बेवफाई की, आपके बड़े भाई के साथ भी इन्होंने बेवफाई की। तो इस तरीके से इन्हें समझाया जाता है तो ये बात को मान लेते हैं। और इमाम हजर अल अस्कलानी की किताब अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा के अंदर हजरत हुसैन का एक कौल मौजूद है कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे मुतालिक 3 बात पेश करता हूँ। हजरत हुसैन ने कहा पहली बात तो ये कि उमर बिन साद मुझे वहां रवाना कर दो दोबारा जहां से मैं आया हूं, यानी मैं मक्का से आया हूं, दोबारा मुझे मक्का पहुंचा दो। या दूसरा, या तो मुझे यजीद के पास ले चलो, मैं यजीद के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हो जाता हूं। और तीसरी बात ये कि मुझे किसी सरहद पर छोड़ दो तो मैं मुसलमानों के साथ एक आम जिंदगी गुजार करके एक लश्कर में शरीक होकर के शहीद हो जाऊंगा। ये 3 बातें उन्होंने रखी। तो दूसरी बात को उमर बिन साद ने मान लिया। अब ये कूफा के रास्ते पे जो आज पहुंच चुके थे तो दोबारा लौट करके आए चौराहा पर, और चौराहे पर से दिमश्क के रास्ते पे गए और दिमश्क के रास्ते पर बीच में करबला पड़ता है। अच्छा, मक्का से जब आ रहे थे तो 50 कूफी इनके साथ में थे हज के बाद से, और यहाँ से 200 लोग और आ गए, यानी 250 सबाई इनके साथ में हो गए। और जब उमर बिन साद ने पूछा कि ये लोग कौन है, तो कहा नहीं ये घर के लोग हैं। तो उमर बिन साद ने कहा कि इनके हथियार रखवा लेते हैं, लेकिन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने नरमी बरती और कहा कि ये घर ही के लोग हैं। जब इन लोगों ने देखा कि ये कूफा को छोड़ करके दिमश्क यजीद के पास जा रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि जो खतूत के तो झोले हैं वो कैसी तरह हासिल कर लिए जाए। तो इन्होंने रातों रात खेमा हुसैन पर हल्ला बोल दिया और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। और हजरत अली के जो 2 बेटे थे, असगर अली और अकबर अली, जो उनके बेटे थे, इन दोनों को भी शहीद कर दिया। और खतूत ना मिलने की वजह से खेमा यजीद में आग लगा दी। ये जो आग लगाने का जो वाक़या है कि खतूत ना मिलने की वजह से इन्होंने खेमे में आग लगा दी, तब जाकर के इन्होंने खतूत में आग लगा दी। इब्ने उमर बिन साद के लश्कर ने समझा कि ये तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दोनों के दरमियान जंग पैदा हो गई और 1.5 घंटे के अंदर अंदर पूरा मामला साफ हो गया। 1.5 घंटे के अंदर अंदर पूरा मामला साफ हो गया। और इसी ताल्लुक से अब बाज लोग कहते हैं कि पानी बंद कर दिया था हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर पर। पानी बंद करने की बात कहां से आई? याकूत हमदी वो अपनी किताब अल मुअज्जमुल बुल्दान के अंदर लिखता है कि कूफा की जमीन सर शब्दो शादाब 4 चश्मे तो उन्होंने इर्द गिर्द में ही गिनाए हैं, 4 चश्मे इर्द गिर्द में गिनाए हैं। और कहा कि कूफा की जमीन ऐसी थी कि अगर थोड़ा ज्यादा खोद दिया जाए तो पानी ऊपर पड़ता था। तो पानी बंद करने की बात कहां से आई? और जो मैंने बताया कि 100 साल के बाद जो किताब लिखी गई, अबू मिखलफ लूत इब्ने यहया जिसने एक किताब लिखी, उसने अपनी किताब के अंदर ये जिक्र कर दिया कि हजरत हुसैन ने एक बड़ा सा टब मंगवाया और उसके अंदर पानी डलवाया और कहा कि उसकी मुश्क डालो, मैं गुस्ल करूंगा और गुस्ल करने के बाद लड़ने जाऊंगा। जबकि ये सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर मामला पूरा खत्म हो चुका था। तो एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि खेमे हुसैन को पानी नहीं दिया गया और एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हजरत हुसैन गुस्ल करके जाएंगे। ये कोई बात समझ में नहीं आ रही। एक तरफ पानी बंद करने की बात है और एक तरफ पानी बंद करने की बात नहीं है, गुस्ल की बात है। जब इस बात की खबर हजरत यजीद को हुई, इब्ने मुआविया को हुई, तो उन्होंने अल बिदाया व निहाया के अल्फाज है कि उन्होंने वबका यजीद व अहल शाम कि यजीद बेइंतहा रोने लगे और अहले शाम के लोग भी रोने लगे। उनकी आवाज इतनी बुलंद हो गई कि यहाँ तक कि हजरत यजीद का दम निकल जाएगा। इस तरीके से मुअर्रिखीन ने लिखा है कि देखो। और एक रिश्ता मैं आपको बताऊं, हजरत यजीद की जो माँ है महसून, ये कबीला कल्ब से ताल्लुक रखती है, कबीला कल्ब से ताल्लुक रखती है। हजरत यजीद की माँ महसून कबीला कल्ब से ताल्लुक रखती है और इनकी महसून की चाचाजाद बहन जो है वो रुबाब है। और ये जो रुबाब है ये हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी है, यानी हजरत यजीद के खालू है हजरत हुसैन। इतना करीबी रिश्ता है। कोई अपने खालू को मरवाएगा क्या मेरे भाई? कोई अपने खालू के बारे में इस तरीके का गुमान रखेगा? और जब ये वाकया खत्म हो चुका था उसके बाद
اہل عراق میں سے ایک شخص ابن عمر کے پاس آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ ایک مچھر جس کو میں مار دوں اور اس کا خون کا جو جسم پہ لگا ہوا ہے میرے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو ابن عمر نے کہا کہ تم مچھر کے خون کے مسئلے میں مجھ سے پوچھتے ہو، جبکہ اہل کوفہ نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو یہاں سے بھی ایک بات ملتی ہے کہ حضرت حسین بن علی کو جس نے قتل کیا وہ اہل کوفہ والے تھے، ورنہ حضرت یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابن معاویہ کی خلافت پہ راضی ہو گئے تھے، جہاں تک کہ ابن اسقلانی نے جو قول نقل کیا ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ کے اندر، تو اس سے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ حق اور باطل کا مارکا نہیں تھا، یہ حق اور باطل کا معاملہ نہیں تھا، اور اگر ہوتا حق اور باطل کا معاملہ تو حضرت حسین کے ساتھ ایک شخص بھی کوفہ کی طرف روانہ ہوتا، لیکن اگر ایک شخص بھی حضرت حسین کے ساتھ روانہ نہیں ہوا تھا۔ اب ایک سوال یہاں پر، ایک آخری بات کہ ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اس واقعے کو ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہی کیوں ہے، یزید کو سچا بتانا ہی کیوں ہے، اس کے اخلاق کو اچھا ہی پیش کیوں کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ حق ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت حسین کہ حضرت یزید جو جن کی خلافت حضرت معاویہ نے ان کو بنایا، تو تہمت یہاں لگتی ہے کہ حضرت معاویہ نے غلط شخص کو خلافت دی، اور یہیں سے شیعہ لوگ اس بات کی طرف رجحان کرتے ہیں کہ معاویہ کو گالی دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں پر پہ لے جاتے ہیں کہ علی حضرت علی سب سے پہلے خلافت کے حقدار تھے، تو ابو بکر کو بھی گالی ملتی ہے، حضرت عمر کو بھی گالی ملتی ہے، اور حضرت عثمان کو بھی گالی ملتی ہے۔ شیعوں کی ایک کتاب الکافی جس کے اندر تمام صحابہ اکرام کو سوائے گالیوں کی کچھ نہیں دیا میرے بھائیو۔ آخر میں یہ جو مطالعہ تھا، یہ میری تحقیق کی مطالعہ تھا، اور علماء اکرام سے جو میں نے جانچ و پڑتال کی اور کتابیں جو چھانی، جو کہ ہر ایک کی کتاب کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، البدایۃ المجتہد کا البدایہ والنہایہ کے اندر بہت ساری عبادت ہے، اسی طریقے سے وفد الاعیان کے اندر، اسی طریقے سے میں نے ابن عثیر کی الکامل اور اسود الغابہ کا آپ کے سامنے حوالہ دیا، ہر ایک بات کا میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا۔ تو ہمیں جو واضح ہوتا ہے کہ جو معاملات تھے وہ ان کے معاملات تھے، آپ کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے، آپ کسی کو صحیح نہیں کہہ سکتے، تو غلط بھی مت کہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو برا بھلا مت کہو، کیوں؟ کیونکہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے کربلا کے واقعے سے آپ کے سامنے ذکر کی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ تو ان کی بیماریوں کو دور کر دے، یا اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کی قرض کی راہیں کھول دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔